دیکھیں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پر بیان بہت کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اہل سنت میرا حضرت حسین کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت حسن کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت علی کی فضیلت پر بیان ہوا ہے، تو سب علماء کر رہے ہیں. ہاں اہل بیت صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع ان پہ کی جاتی ہے، ان کے دفاع میں اس لیے بیان ہوتا ہے. اگر شیعہ حضرات ان پہ لان تان چھوڑ دیں تو پھر ان کے فضائل ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیعہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں. باقی یہ تو متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے. یا تو ہم دے رہے ہو نا فضیلت پھر یہ الزام لگایا جا سکتا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت معاویہ سے زیادہ ہے. دوسری بات دیکھیں کہ جب بھی آپ خود کسی کو اجازت دے دیں گے نا کہ وہ آپ پہ سوالات کی بوچھاڑ کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو اپنی ساری باتیں آپ سے کر لے گا. میرے پاس کچھ لوگ یہاں آئے تھے باغ فدق کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ باغ فدق میں یہ جو ان کے مسائل ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا فلاں. میں نے کہا میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ الزامات کو صحیح مان کے میں شیعہ ہو جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنی مذہب غلط ہے اور شیعہ کیا ہے صحیح ہے، یہ چاہتے ہو نا؟ تو میں نے کہا میرے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں، کیونکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں پتہ ہے؟ اہل سنت میں سنت سے مراد ہے حدیث اور الجماعت سے مراد ہے صحابہ. تو میں نے کہا اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے، یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اگر اس کو آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب سنی مذہب کی بیس ہی کیا ہے؟ بولو غلط. تو پھر جب سنی مذہب غلط ہے تو پھر صحیح والا کون سا ہے؟ پھر صحیح اگر شیعہ ہے تو مجھے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں. آپ سائل بن کے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ شیعہ مسلک پہ مجھے یہ اعتراض وہ بہت سارے ہیں، ان کا جواب دے دو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا، میں درمیان میں لٹکا رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ان سے سوال پوچھیں نا. جیسے عیسائی بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے. بھائی ٹھیک ہے مان لیا یہ اعتراض، تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا ہاں چھوڑو، جب یہ اعتراض ہے تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کہے گا عیسائی ہو جاؤ. اگر اسلام پہ 10 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 1000 اعتراضات ہیں، اور بیس سے ہی شروع ہو جائیں گے اعتراضات، بنیاد سے ہی شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا، وہ ایک اعتراض اٹھائے گا، پھر وہ دوسرا اٹھائے گا، پھر وہ تیسرا اٹھائے گا، پھر وہ چوتھا اٹھائے گا، وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کے. تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے، ٹھیک ہے نا، لا حاصل بحث ہے. تو یہ جیسے وہ منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی تو وہ بخاری پہ یہ اعتراض، مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان لیا یار بخاری غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. میں نے کہا قرآن تو خود کہہ رہا ہے بخاری کو فالو کرو. کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے اس قرآن کی، تو بخاری میں نہیں ہے تو پھر نبی کی وہ تشریح کہاں گئی ہے؟ یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی، تو صحیح تو کہیں ہے ہی نہیں تمہارے پاس. میں نے کہا بس سر پھر قرآن ہی غلط کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے. نبی تشریح کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں. تو جب نبی کی تشریح یہ ہے ہی نہیں تو پھر صحیح والی تشریح لے آؤ تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. نہ صحیح والی ہے تمہارے پاس، نہ اس کو فالو کرنے دے رہے ہو، اس کا مطلب تم ہی غلط ہو. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بخاری کی پر جو اعتراض تھے، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس جواب میں پڑھے نا تو ایک لمبی طویل بحث شروع ہو جائے گی. اور جن لوگوں میں ذہانت نہیں ہے، کم عقل ہیں، وہ بعض دفعہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر متاثر ہو کے آپ کے فرقے میں نے آنا ہے تو آپ کے فرقے پہ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث تو ہر مسلک میں ایسا ہی ہے.
تو اس لیے ان سے پوچھا کریں کہ یہ بہت ساری چیزیں پوچھنے کی، میں پوچھوں گا تو پھر وہ ایک مناظرے کی صورت بن جائے گی نا، یوٹیوب پہ وہ جائے گا، پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر وہ وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے صاحب علی مرزا صاحب کا۔ دیکھو ایک اصول یاد رکھو، صحیح فرقہ کون سا ہے؟ صحیح فرقہ وہی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بس قرآن و حدیث کی جو اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، ورنہ دلیل خوارج کے پاس بھی تھی، معتزلہ جو پہلے اسلام میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک قرآن اور حدیثی سے بات کرتا تھا، لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا، اور باقی سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا، جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، مصر میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں، جو جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے، وہی سلسلہ ہے صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے، جو اس سے ہٹے گا، نبی نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کے راستے سے، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا، شذ فی النار، اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پھینک دیں گے اس کو۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنین کا راستہ، جو عامت المومنین کا مذہب ہے نا، اسی کو اسلام کہتے ہیں، جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں، اس کا مطلب حرم 1400 سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم، تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ غلط لوگوں، 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی، بنو عباس کی خلافت بھی غلط، اور خلافت عثمانیہ بھی غلط۔ تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس، اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، وہ سارے غلط۔ وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا، یعنی وہ حق ہے، یا یہ ساری امت حق پر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو۔ یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں۔ تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں، اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس بھی، وہ تو سارے سنی تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی، اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں، یہ بھی سنیوں کی تھیں، تو یہ سارے اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ غلط تھے، اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ 1400 سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اب کیا تیر مار لو گے تم دنیا میں؟